حضرت ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی وضاحت کی ہے. جب آپ یہ فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں بھی کچھ ایسے سوالات آ گئے تو وہی کر لیتا ہوں. تو حضرت جو ہے کہ ہمارے معاشرے کی کچھ عورتیں جو ہے کچھ کیا مطلب بعض ساری عورتیں ہی اس میں جو ہے اکثریت کہ ہمارے معاشرے کی وہ عورتیں جو آئی لائنر لگاتی ہیں, آئی لائنر, اور پھر وہ میک اپ وغیرہ ایسا ہوتا ہے جو واٹر پروف ہوتا ہے, لپسٹک وغیرہ بھی واٹر پروف ہوتی ہے, اور پھر نیل پالش بھی ہوتی ہے. تو اس صورت میں وضو کا کیا حکم ہے؟ جی دیکھیں, سب سے پہلی بات کہ نیل پالش لگانا ناخن پر یہ سراسر حرام ہے. جی, اور اس کی وجہ بھی یہیں سے فقہ بیان فرماتے ہیں کہ نیل پالش جو ہوتا ہے وہ پانی کو روک دیتا ہے. اس میں چربی اور دوسری بھی چیزوں کا جو مادہ ہوتا ہے اور جن مادے سے بن کر وہ چیز, جن مادوں کی ملاوٹ سے وہ چیز بنتی ہے, وہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے آپ نے کہا نا واٹر پروف, تو وہ پانی کو سطح جلد تک پہنچنے سے مانع ہوتی ہیں, روک دیتی ہیں. اسی طرح میک اپ کا حال ہے کہ میک اپ بھی عورتیں اگر لگاتی ہیں تو آج تو زمانہ بہت زیادہ ماڈرنٹی کی طرف بڑھ چکا ہے, لوگ خیال نہیں کرتے اس بات کا اور عورتیں میک اپ کر لیتی ہیں. اللہ توفیق دے. ویسے کہاں کسی کو اتنا ہوتا ہے کہ میک اپ بھی کرے اور چل کے وضو کر کے نماز پڑھیں, لیکن اللہ توفیق دے. وہ میک اپ بھی جو واٹر پروف ہو, اور آئی لائنر یہ تو ہوتا ہے یہ پانی کو روکنے کے لیے, کیونکہ اس میں مادے جو چربی کا مادہ ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے, پانی بہائے ترنت پانی بہ جاتا ہے. تو ان سب چیزوں سے پانی جلد تک نہیں پہنچ پاتا ہے, اور ان سب چیزوں کے لگانے کے بعد وضو نہیں ہوگا, اور نیل پالش لگانے کے بعد وضو نہیں ہوگا, اور نماز تو قطعا نہیں ہوگی. تو پہلے وضو ہی نہیں ہوا, آپ نے پہلی منزل ہی پار نہیں کی, منزل طے نہیں کی, تو پھر نماز کہاں سے ہوگی؟ تو ایسے لوگ سراسر اس بات کا خیال کریں کہ پہلے تو انہوں نے تو گناہ کیا, ایک حرام شے کا ارتکاب کیا, اس کے بعد چلے دوسری طرف وہ کام بھی کیا, وضو بھی نہیں ہوا, نماز پڑھنے گئے, نماز بھی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا, وہ اس خیال میں ہماری نماز ہو گئی, لا علمی کا بھی ان کے اوپر عقاب آیا. تو یہ ساری چیزیں خیال کرنی چاہیے, اور اس سب سے لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے, بلکہ بہت ہی حد تک بلکہ لازم ہے کہ اس سے بچیں, اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں بچنے کے بغیر, کیونکہ نماز ہی نہیں ہوگی, نماز ہی نہیں ہوگی, وضو بھی نہیں ہوگا, وضو ہی نہیں ہوتی. ماشاء اللہ. اچھا تو حضرت ابھی آپ نے کہا کہ 2 بوند پانی بہانا کر رہے تھے, تو مجھے یہاں پہ خیال ہے حضرت کی جو بارشیں ہوتی ہیں الحمدللہ اللہ کی جو رحمتیں برستی ہے, بعض لوگ نکل پڑتے ہیں, تو اس میں اگر حضرت وضو کے آتے نہیں پورا ہی بہ گیا پانی, یعنی وہ بھگ گیا, نہا لیا سمجھ لو, تو اب کیا اس کی نیت بھی نہیں تھی کہ میں وضو کروں, تو اب حضرت اس کا وضو ہوا یا نہیں ہوا, اس کو وضاحت کر دیں تو بہتر ہے. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا آپ نے کہ مطلب سارے مسائل میں ہی آ رہا ہے کہ 2 بوند پانی بہانا, تو اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ قصدن بہانا. تو اگر کوئی شخص کھڑا ہے اور بارش آ گئی اور اس کا اعضائے وضو تو چھوڑے پورا بدن ہی بھیگ گیا, اور 2 بوند پانی بہ گیا کم از کم, زیادہ تو جتنا بھی بہ جائے تو بارش کے اوپر, کم از کم اتنا بہ گیا, تو اب کیا وضو ہوگا یا نہیں؟ تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اعضائے فرض ہیں وضو میں, ان پر پانی قصدن بہانا یہ فرض نہیں ہے. پانی 2 بوند بہنا ضروری ہے, قصدن بہائیں یا بلا قصدن بہائیں. اب اگر کوئی شخص کھڑا ہے بارش میں, بارش ہو رہی ہے, اس کا نیت بھی نہیں کہ وہ وضو کرے گا, اور اس کے اعضائے وضو جو فرض ہیں اس پر پانی بہ گیا, ٹھیک ہے نا, تو اب وہ بندہ اس کا وضو ہو جائے گا. سبحان اللہ. اچھا اسی طرح اگر کوئی شخص کھڑا ہے تالاب کے کنارے, دریا کے کنارے, یا آج کے زمانے میں سوئمنگ پول کے کنارے, اور کوئی شخص آیا, اس کو دھکا دے دیا, وہ اس کے اندر گر گیا, اس کا کوئی بھی قصد نہیں, وہ اس سے باہر نکلا اور پانی سب بھیگ ہی گیا, تو یہاں بھی اس کا وضو ہو گیا. ہاں, یہاں بھی کوئی ضرورت نہیں, بس کم از کم 2 بوند پانی بہنا یہ ضروری ہے. اچھا تو حضرت جمعہ کے دن لوگ نہاتے ہیں, تو آپ نے کہا نہانے سے وضو ہو جائے گا, تو کیا جب نماز پڑھنے جائیں گے تو وضو کرنا ضروری ہے اس کے لیے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. دیکھیں ہمارے وہاں معاشرے میں یہ معاملہ ہے کہ لوگ جمعہ کے روز ہے جمعہ کے لیے غسل بھی کرتے ہیں, اور غسل کرنے کے بعد وہ لوگ جاتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے, تو پھر دوبارہ وضو کرتے ہیں. تو اگر نیت یہ ہے وضو علی الوضو, سمجھ گئے, یہ وضو علی الوضو یعنی ایک وضو ہے, دوبارہ وضو کر لیتا ہوں قربت کے لیے, اللہ سے ثواب پانے کے لیے, کہ وضو کرنا بھی ایک عبادت ہے, تو دوبارہ وضو کر لیتا ہوں, ثواب دوبارہ مل جائے گا, تو کوئی حرج نہیں, بلکہ یہ بہتر ہے, مستحب ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ ہم نے تو نہا لیا, اب وضو کے ہم نے پورا بدن ہی بھگا لیا,
वजू में तो सिर्फ यहीं तक क्या धुलने होते हैं, मैंने पूरा बदन ही धुल लिया, तो अब मेरा वजू हुआ या नहीं, और अगर वजू हो गया तो क्या इस वजू से जुमा की नमाज या जो भी नमाज हो वो नमाज होगी या नहीं। तो देखिए मसला साफ है कि अगर कोई शख्स नहा कर निकलता है और वो उसी वजू से, पहली बात यह है कि उसी वजू का मतलब ये है कि अगर कोई शख्स नहा ले तो उसका गुस्ल भी हो गया और वजू भी हो गया। सबसे पहले इस बात का ख्याल रखें, अगर कोई शख्स नहा ले तो उसका वजू भी हो गया और गुस्ल भी हो गया। अब इसी तरह लोग जुमा के रोज नहाते हैं, तो नहाने के बाद अगर वो लोग कोई नाफिज वजू चीज नहीं पाई गई, मतलब वजू तोड़ने वाली कोई चीज पाई नहीं गई, तो वो जाकर उसी नहाए हुए वजू यानी नहाने से जो वजू हो गया उसी से जुमा की नमाज पढ़ सकते हैं, या जो भी नमाज हो पढ़ सकते हैं, जब तक कि वजू तोड़ने वाला कोई अमल ना पाया जाए। इससे उनकी नमाज हो जाएगी, ये बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। बल्कि जो शख्स ये समझे कि ना होगी तो उसको चाहिए कि वो इसका इल्म सीखे, क्योंकि शुकूक के बिना पर ना इंसान को अजाब मिलता है। जैसे एक मिसाल दो मैं आपको, अगर आपका वजू नहीं है और आपको शक हो गया कि मेरा वजू है कि नहीं है, तो अब यहाँ पर आपको वजू नहीं करना है, आपको नमाज पढ़ लेनी है। अगर आप वजू करते हैं तो आप यहाँ पर गुनहगार हो जाएंगे, वजू करके गुनहगार हो जाएंगे आप। हाँ, जब तक आपको यकीन ना हो जाए इस बात का कि मेरा वजू नहीं है। अगर शक में है, अगर से आपका वजू है ही नहीं लेकिन आपको शक हो गया कि है कि नहीं है, तो आपको नमाज पढ़ लेनी है, अब आपको यहाँ पर वजू नहीं करना। तो ऐसे मामला यहाँ पर है जी।